جو کور ہندوازم ہے نا، یعنی کہ جو ریئل اصل میں ہندوازم تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے انڈیا جب انڈیا کا وجود تھا تو اس میں ہندوازم کا کانسیپٹ دیتی ہے کہ ہندوستان ہندوازم، ہندوازم کوئی چیز نہیں ہے، سناتن دھرم ہے، صحیح ہے۔ اس کے اوپر ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو سناتن دھرم ہوتا تھا، اور یہ بیسیکلی بائی میڈیٹیشن جو فارم لیس گاڈ ہے، وہ مانتے فارم لیس گاڈ کو، جس کو بولتے ہیں برہمانڈ یا نرگنا برہمانڈ بولا جاتا ہے، جو فارم لیس ہے، اور جو ایٹریبیوشن اللہ تعالیٰ کی وہی ایٹریبیوشن ہے۔ اور باقی تھوڑا سا صوفیزم سے کنیکشن ہے، جو صوفیزم واجد الوجود وغیرہ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں، وہی کنیکشن ہے۔ باقی جو ہندوازم، جو ٹرو ہندوازم ہے، اگر آپ ان کی ویدات وغیرہ پڑھ لو تو اس کے اندر یہ سارا چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک خدا ہے، اس کی نہ امیج ہے، ان کی تصویر نہیں ہے، اس کی کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اور وہ ان کے وہ ایک ہی ہے۔ باقی یہ جو جتنے بھی آپ ان کے بھگوان دیکھتے ہو، یہ بیسکلی آپ انرجیز ہیں۔ اگر آپ وشنو اٹھا لو، آپ شیوا اٹھا لو، آپ اپنا برہمن اٹھا لو۔ اچھا، برہمن میں تھوڑا سا ایک الگ تھیوری بھی ہے، تو اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ پھر وہ ڈسکشن کرتا ہے کہ یار یہ کرنا چاہیے، جو بھی ان کا پھر جو اسٹوریز ہیں ان کی اور ساری چیزیں وہ مانتے ہیں۔ ہندوازم جو کور ہندوازم ہے نا، ان کا ایک سیکٹ ہے نرگنا، نرگنا کر کے ایک سیکٹ ہے، اور ایک بک بھی ہے فارم لیس گاڈ کچھ کر کے ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی وہ ڈاؤن لوڈ کری اور پڑھی اس کو تھوڑا بہت۔ تو وہ ایک ایسا سیکٹ ہے وہ کہ وہ صرف فارم لیس گاڈ کو مانتا ہے۔ اچھا، وہ اسلام، اس میں آپ نے آئی تھنک نام سنا ہوگا، گرو نانک کر کے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور سے، آئی تھنک سکھ کے ہی تھے وہ، تو وہ بھی اس سیکٹ کے ان کے ماننے والے ہیں۔ ہاں، تو وہ بھی اسی سیکٹ میں نکلے ہیں، اور وہ اسلام کو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا، کیونکہ انڈیا میں اسلام اور ہندوازم ہی ہے، ان کے سناتن دھرم ہی ہے، تو انہیں تھوڑا بہت کرٹیسائز کیا کہ یار ایک چیز کو آپ بہت زیادہ ترغیب دیتے ہو، تھوڑا سا ان کے وہ صوفیزم کے اندر لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیوائن سے کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے، جو فارم لیس ہے۔ اصل میں دو کانسیپٹ ہیں، ایک گاڈ ہوتا ہے کہ ہیومنائڈ باڈی میں، یعنی کہ ہیومنائڈ باڈی اس کو کہیں گے ہم انسانی جسم میں یا کوئی مخلوقات کے جسم میں ہے، اور فارم لیس گاڈ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی فارم نہیں ہے، جن کے ہم انسان کو سوچ نہیں سکتے، ہمارا اتنا برین نہیں ہے، کوئی مخلوق اس انسان کو چھوڑے ہم اور بھی مخلوقات ہیں، جیسے ہمارے یہاں جنات ہیں، ان کے یہاں دانف وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کے یہاں، تو وہ کوئی بھی نہیں مخلوق اس کو وہ سوچ نہیں سکتی۔ اور اچھا، جیسے ہمارے یہاں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو جو نرگنا برہمن ہے یا برہمن بولے ہیں آپ اس کو، تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ نہ پیدا مخلوقات کی ایگزسٹنس ہے۔ تو ہندوازم کا ہے نا، وہ فارم لیس گاڈ پہ ہے۔ پھر جا کے ان لوگ میں ان کے تھوڑا سا کرپشن شروع ہوئی ہے کہ یار پھر ان لوگوں نے افطار کو اپنا اوتار بولنا ہے اس کو، یا ان کے کرشنا وغیرہ، تو میں میرا ماننا ہے اس میں بہت ساری کنٹروورسی بھی ہے کہ وہ پروفٹ، کیونکہ اس کے جو اگر آپ بھگوت گیتا وغیرہ پڑھو گے تو وہ پروفٹ کے آپ کو ٹچ دیتا ہے، ناٹ گاڈ، صحیح ہے۔ تو ان کے جیسے ہمارے نبیوں کا کانسیپٹ ہے نا، تو ان کے یہاں بھی یعنی کہ اس طرح سے کوئی کانسیپٹ ہے۔ تو میرا ماننا ہے، اب اس پہ جو بھی ڈس ایگری کرتا ہے کرے، مجھے کوئی پرابلم نہیں اس سے، مگر میں مانتا ہوں کہ یہ بھی مونوتھیزم ہی ریلیجن تھا، اور اس کو کرپٹڈ کیا ہے، کیونکہ جس ایریا میں رہتے ہیں یہ لوگ، تو وہاں پہ ان کی کرپشن کی چانسز ہے، کیونکہ ایسی پاکستان میں بھی اسلام میں بھی کرپشن ہوئی ہوئی ہے، اسلام میں تو نہیں ہوئی ہوئی، اس کے ماننے والوں نے کرپشن اپنی طرف سے کی ہے۔ تو میرے ہندوازم کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ خدا کو ہے، باقی سکھ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، جوڈائزم اور کرسچن تو اسی کو مانتے ہیں۔ کرسچن کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بھی ہندوازم کی طرف سے کرتے ہیں کہ یار وہ حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور اپنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ ان میں اللہ تعالیٰ ان کے اپنی ایسنس اس میں ڈال کے ان کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کرسچنٹی، اور کچھ کرسچن اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔